شہزادی وائس کی ٹیم آج آپ کے لیے لائی ہے ایک بالکل نئی کہانی مرغے کی ایک ٹانگ۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زیرانہ۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ہندوستان کی ایک ریاست پر ایک ایسا راجہ حکومت کرتا تھا جو کنجوس اور بخیل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک چالاک انسان بھی تھا۔ اس نے محل کے دروازے پر ایک ایسا دربان مقرر کر رکھا تھا جو مکاری اور چالاکی میں اس سے بھی 2 ہاتھ آگے تھا۔ اس نے اپنے چالاک دربان کو ہدایت کر رکھی تھی کہ بادشاہ کی ملاقات کو آنے والے غریب عوام کو کسی نہ کسی بہانے ٹرخا دیا جائے۔ اس کے برعکس امراء اور جاگیرداروں کے لیے محل کے دروازے کھلے رہتے کیونکہ بادشاہ کو ان کے کام کر کے مالی فائدہ پہنچتا تھا۔ چنانچہ بادشاہ کا ہوشیار دربان بڑی مستعدی سے اس کے احکامات بجا لاتا۔ وجہ یہ تھی کہ بادشاہ کی رشوت خوری میں دربان کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ہوتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے دربان سے کہا کہ اسے محل کے لیے ایک شاہی باورچی کی ضرورت ہے، لہٰذا ایک ماہر اور فرض شناس باورچی کا بندوبست کیا جائے۔ اتفاق سے دربان کا ایک قریبی رشتہ دار جو انواع و اقسام کے کھانے پکانے میں بڑا تجربہ رکھتا تھا، بے روزگار پھر رہا تھا۔ ایک روز دربان بادشاہ سے چھٹی لے کر اپنے گاؤں چلا گیا اور واپسی پر اس باورچی کو ساتھ لے آیا۔ بادشاہ نے واجبی سی چھان بین کے بعد اسے ملازمت پر رکھ لیا کیونکہ دربان اس کا سفارشی تھا۔ اگلے روز باورچی نے بادشاہ کی ہدایت کے مطابق شاہی نعمت خانہ سنبھال لیا اور کھانا پکانے میں مشغول ہو گیا۔ بادشاہ بھی اس کے کام سے مطمئن نظر آ رہا تھا۔ تمام امور ہمہ وقت معمول کے مطابق چل رہے تھے کہ انہی دنوں کنجوس بادشاہ نے قریبی ریاست کے نواب کو کھانے کی دعوت دے دی اور باورچی کو بتایا کہ وہ کل دوپہر کے کھانے میں مرغ مسلم پکائے اور مرغ کی ایک ٹانگ اس کی پلیٹ میں رکھے اور دوسری ٹانگ شاہی مہمان کی پلیٹ میں ڈال کر لائے۔ باورچی بادشاہ کے حکم کی تعمیل میں مصروف ہو گیا اور الصبح بازار سے ایک مرغ ذبح کروا کر لے آیا اور دوپہر کے کھانے کا اہتمام کرنے لگا۔ اس نے اعلیٰ اقسام کے شاہی مسالہ جات استعمال کیے اور کیونکہ آج شاہی مہمان کی دعوت تھی، باورچی نے کڑاہی میں گھی ڈالا اور اسے چولہے پر رکھا۔ گھی گرم ہونے پر ترکیب کے مطابق اس میں انتہائی اعلیٰ قسم کے مسالے ڈال دیے اور ساتھ ہی مرغ کا گوشت کڑاہی میں ڈال کر ہلکی آنچ پر بھوننا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد اس میں شاہی پکوان کی خوشبویات شامل کر کے آگ قدرے تیز کر دی، جس سے مرغ کا گوشت روسٹ ہونے کی مہک محل میں ہر سو پھیل گئی اور ہوتے ہوتے دربان کی ناک تک بھی پہنچ گئی۔ لالچی دربان کے منہ میں پانی بھر آیا اور وہ فوراً کچن میں وارد ہو گیا۔ اس نے باورچی سے فرمائش کی کہ مجھے مرغ کی ایک ٹانگ کھانے دے۔ باورچی عین موقع پر دربان کی عجیب و غریب خواہش سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے اسے بتایا کہ آج شاہی مہمان کی دعوت ہے اور کھانے میں سے چوری ناممکن ہے، لیکن دربان ٹانگ کا گوشت کھانے پر بضد تھا۔ مجبوراً باورچی کو اسے مرغ کی ایک بھونی ہوئی ٹانگ دے کر اپنی جان چھڑانا پڑی۔ آخر کو دربان نے اسے شاہی ملازمت دلوائی تھی، لیکن باورچی پریشان سا ہو گیا کہ وہ بادشاہ کو کیا جواب دے گا کہ مرغ کی ایک ٹانگ کہاں گئی۔ باورچی کو پریشان دیکھ کر دربان کو اس پر ترس آ گیا۔ اس نے باورچی سے کہا کہ جب وہ برتنوں میں کھانا ڈالے تو مرغ کی ٹانگ والی پلیٹ مہمان کے سامنے رکھے اور سادہ گوشت والی پلیٹ بادشاہ کو دے دے۔ باقی صورتحال میں دعوت کے بعد سنبھال لوں گا۔ اس نے باورچی کو اطمینان دلایا تو اس کی جان میں جان آئی۔ کھانا شروع ہوتے وقت باورچی نے دربان کو نصیحت کی کہ اس طرح سے کرنا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اس نصیحت کے مطابق مرغ کی ٹانگ والی پلیٹ مہمان کے سامنے اور ٹانگ کے بغیر والی پلیٹ بادشاہ کے سامنے رکھ دی۔ بادشاہ نے حیران ہو کر پہلے مہمان کی پلیٹ کو دیکھا، پھر اپنی پلیٹ کو دیکھ کر پریشان ہو گیا، لیکن منہ سے کچھ نہ بولا کیونکہ زبان کھولنے پر اس کی اپنی ہی سبکی ہو جاتی۔ البتہ باورچی نے بادشاہ کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اس کے کان میں سرگوشی کی کہ دعوت کے بعد دربان آپ کے سوال کا جواب دے دے گا۔ اب باورچی مطمئن تھا کہ دربان نے بادشاہ کی بلا اپنے سر لے لی ہے۔ کھانے کے دوران بادشاہ انتہائی ذہنی کوفت میں مبتلا تھا۔ اسے مہمان کے سامنے مرغ کی ٹانگ کے بغیر والا سالن کھاتے ہوئے اپنی بے عزتی کا احساس ہو رہا تھا۔ اتفاق سے مہمان شاہی باورچی کے ہاتھ کا لذیذ کھانا کھانے میں اس قدر منہمک تھا کہ اس نے بادشاہ کی پلیٹ کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی تھی۔ اس طرح بادشاہ کی سبکی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ بادشاہ کو رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا کہ آج وہ باورچی کی خباثت پر اسے نہیں چھوڑے گا۔ مہمان کو جیسے تیسے رخصت کر کے بادشاہ نے باورچی کو طلب کیا اور اس سے پوچھا کہ اس نے بادشاہ کے ساتھ ایسی گھٹیا شرارت کرنے کی جرت کیسے کی۔ باورچی نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ حضور والا، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔
میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کی شان میں ایسی گستاخی کروں؟ آج کے واقعہ کی اصل حقیقت کا دربان کو پتہ ہے، وہ آپ کو سب کچھ بتا دے گا، میں اسے فوراً آپ کے روبرو پیش کرتا ہوں۔ دربان چونکہ بادشاہ کے اعتماد کا آدمی تھا، اس لیے دربان کا نام سن کر بادشاہ کا غصہ کچھ ٹھنڈا پڑ گیا، لیکن پھر بھی وہ مرغ کی ایک ٹانگ گم ہونے والا بھید جاننا چاہتا تھا۔ دربان نے بادشاہ کو سچ اور جھوٹ کی ملاوٹ کر کے سیاسی بیان دیا کہ آج والے واقعہ میں باورچی کا کوئی قصور نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ آج ہمسایہ ملک کے سربراہ مہمان کی دعوت تھی، اس لیے باورچی آج بہت مصروف تھا۔ اس نے مجھے درخواست کی کہ وہ بازار سے ایک مرغ ذبح کروا لائے۔ میں بازار گیا، دکاندار کے پاس ڈربے میں صرف ایک ہی مرغ تھا، اور وہ بھی ایک ٹانگ والا۔ آج شاہی مہمان کی دعوت تھی اور وقت بہت کم تھا، مجبوراً میں عجلت میں ایک ٹانگ والا مرغ ہی اٹھا لایا۔ دربان کی ایسی مضحکہ خیز وضاحت سن کر بادشاہ کو غصہ بھی آتا اور حیرانی بھی ہوتی۔ اس نے دربان سے کہا کہ تم نے مجھے ایسا احمق سمجھ رکھا ہے کہ میں تمہاری بات کا یقین کر لوں؟ تمہارے پاس اپنی بات کی سچائی کا کوئی ثبوت ہے؟ ہوشیار دربان نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، میری سچائی کا ثبوت آپ صبح والے مرغ کی دکان پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ بادشاہ دربان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ اس نے اسے ایک عجیب امتحان میں ڈال دیا تھا۔ وہ اب صبح والی مرغ کی دکان پر جانے کا پابند ہو چکا تھا۔ بادشاہ ساری رات اس پہیلی کے بارے میں سوچتا رہا اور آرام سے سو بھی نہ سکا۔ صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی دربان اپنے وعدے کے مطابق بادشاہ کو لے کر مرغوں والی دکان کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ دکان کے قریب پہنچے تو ڈربے میں جتنے بھی مرغ تھے سب ایک ٹانگ پر کھڑے تھے۔ دربان نے بآواز بلند کہا کہ دیکھیے بادشاہ سلامت، سب مرغے ایک ایک ٹانگ پر کھڑے ہیں۔ بادشاہ یہ سن کر دربان کی مکاری سمجھ گیا اور اس نے دربان سے غصے سے کہا کہ تم نے مجھے ابھی تک بے وقوف بنائے رکھا، میں ابھی ان سب مرغوں کی دو دو ٹانگیں بنا کر دکھاتا ہوں۔ بادشاہ کے دعوے سے دربان ذرا بھی نہ گھبرایا۔ بادشاہ آگے بڑھا، ڈربے کے پاس جا کر قدموں کی آہٹ پیدا کی اور منہ سے شور کی آواز نکالی۔ تمام مرغوں نے اپنی اپنی دوسری ٹانگ بھی زمین پر رکھ دی اور اب سب مرغوں کی دو دو ٹانگیں ہو گئیں۔ دربان کا چہرہ اب بھی سپاٹ تھا۔ بادشاہ نے دربان سے کہا کہ تم اب اپنے دعوے میں جھوٹے ہو گئے ہو، ہر مرغ کی دو دو ٹانگیں ہیں، تم ایک ٹانگ والا مرغ کہاں سے لائے تھے؟ دربان نے بے خوف و خطر ہو کر جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں اب بھی اپنے وعدہ پر قائم ہوں۔ کل جب میں مرغ خریدنے آیا تھا تو مرغ ایک ٹانگ پر کھڑا تھا، میں نے اسے شو شو نہیں بولا تھا۔ آج بھی سب مرغے ایک ایک ٹانگ پر کھڑے تھے، آپ کے شو شو کرنے سے ان کی ٹانگیں دو دو ہو گئیں، تو اس میں میری کوئی غلطی نہیں۔ دربان کا شاطرانہ جواب سن کر بادشاہ اپنا سر پیٹ کر رہ گیا۔ وہ تھوڑی دیر کھڑے ہو کر کچھ سوچتا رہا، پھر وہ ہنس پڑا۔ دربان بھی اس کے ساتھ ہنسنے لگا، اب دونوں خوشگوار موڈ میں تھے۔ بادشاہ نے دربان سے کہا کہ مجھے شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ مرغے کی ایک ٹانگ تم نے کھائی تھی، تبھی تو تم مرغے کی ایک ٹانگ ثابت کرنے پر بزید ہو۔ اب چالاک دربان عاجزی سے بولا کہ حضور، اگر آپ کو پتہ چل ہی گیا ہے تو مرغے کی ایک ٹانگ کھانے کے علاوہ آپ کے محل کی کامیاب دربانی کرنے پر ہمارا اور بھی انعام بنتا ہے۔ چونکہ بادشاہ کنجوس تھا، اس لیے دربان نے اپنے مسخرے پن سے بادشاہ سے مزید انعام و اکرام اینٹھ لیا۔ لہٰذا مرغے کی ایک ٹانگ کا محاورہ ایسے مواقع پر بولتے ہیں جب ایک شخص لفظی ہیر پھیر سے غلط بات کو درست ثابت کر دے اور دوسرے کو لاجواب کر دے۔ ختم شد۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ کیپ واچنگ شہزادی وائس۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔